عظیم اور جلالی نام ہے آپ سب کو سلام، جن کے پاس خدا کا زندہ مقدس کلام میرے ساتھ یرمیا نبی کا صحیفہ اس کا 30واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے کلام مقدس کو پڑھیں گے۔ یرمیا 30واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا، خدا فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا ہے، یہ سیون ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں یعقوب کے خیموں کی تاثیری کو محفوظ کراؤں گا اور اس کے مسکنوں پر رحمت کروں گا، اور شہر اپنے ہی پہاڑ پر بنایا جائے گا اور کثرت اپنے ہی مقام پر آباد ہو جائے گا، اور ان میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی، اور میں ان کو افزائش بخشوں گا اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے، میں ان کو شوق بخشوں گا اور وہ حکیم نہ ہوں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری بات سے برتا ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے رسول جھکائیں، سب سر خدا کے رسول جھک جائیں اور سب کے بند ہو جائیں، اس لیے کہ جلال کا بادشاہ ہمارے درمیان ہے۔ خدا قادر اپنی قدرت اور اپنے رحم اور درد کے ساتھ اور بدنوں کو شفا دینے کے لیے شافی ہمارے درمیان ہے۔ اپنے آپ کو اس کی آواز کے شنو ہونے کے لیے تیار کریں، اپنے دلوں کو اس کی طرف مائل کریں، اپنی سوچوں کو اور خیالوں کو اس کی طرف لگا دیجیے۔ اپنی کسی بھی معاملے کو اپنے ذہن میں نہ رکھیے، اس لیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اب کلام کرنے کو ہے، بات کرنے کو ہے، اور جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کے کلام سے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، اور بادشاہ کے کلام سے تازگی ملتی ہے، برکت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، راحت ملتی ہے، شادمانی حاصل ہوتی ہے۔ آسمان زمین کے خالق مالک اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتا ہوں، اس سے تو ہی حمد اور ستائش کے لائق ہے۔ خداوند تو ہی اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، معجزات و ظہور ملاتا ہے۔ تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تیری حیثیت چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معلوم ہے۔ اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا، میں جانتا ہوں کہ میں تیرا ایک ادنا سا خادم ہوں، میں جانتا ہوں نہ میری کوئی لیاقت ہے نہ علم جلال پائے۔ آج اے خدا یہ آواز اور یہ کلام ریورنڈ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا نہیں، بلکہ آئی خدا آئی تیرا، اور میں تیرے کلام بغیر کسی آمیزش کے اور بغیر کسی تحریف کے تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں، تیرا شکر کرتا ہوں۔
تو اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنی لطف کو شفا دیتا ہے. اس لیے کہ شفا ایک ہی زندگی کو اپنے خون میں چھپا رہا. خون جو تو نے میری خاطر اور ہم سب کی خاطر کوئی کلوری پر صلیب پر بہایا ہے. تیری پسلی سے خون جاری ہوا. آپ اسی لمحے میں ایک زندگی کو چھپا رہے. میرا ایمان جہاں تیرا لہو لگتا ہے وہاں آزادی، شفا اور کامل بحالی ہے. آج ہر ایک زندگی کو اپنی خون میں چھپا رہا. میں گھٹوں اور تو بڑے ایسو تیرا نام جلال پایا. اے روح پاک تیرا کنٹرول پاتا. ایک زندگی آج لبریز ہو جاتا، بڑھ جاتا، روح سے معمول ہو جاتا. اور جہاں تیرا کلام وہاں زندگی ہے، شفا. تیرے بندہ سلیمان نے جب دعا ہیکل جلال سے معمول ہو گیا اور آج چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں وہی معمولی ہے. تیرے پاس ان کی آگ بڑھتی ہی جائے اور بڑھتا چاہتا اور آگ چاہتا. ایسا نہ برا اس وقت تو میری التجا کو سن اور قبول کرا. دعا مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی سیدھا کر. آمین. آج ہمارا مضمون ہے میں پھر تجھے تندرستی اور تیری زخموں سے شفا بخشوں گا. آج کا مضمون ہے میں پھر تجھے تندرستی اور تیری زخموں سے شفا بخشوں گا. علی بن صاحب کی کلام مقدس میں یرمیا 30واں باب اور اس کی 17ویں آیت. جس کے بعد کلام مقدس ہے وہ میرے ساتھ کلام مقدس میں کھولے. یرمیا نبی کا صحیفہ 30واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیری زخموں سے شفا بخشوں گا. خداوند فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا. یہ تعین ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا. خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں یعقوب کے خیموں کی اسیری کو محفوظ کراؤں گا اور اس کے مسکنوں پر رحمت کروں گا. اور شہر اپنے ہی پہاڑ پر بنایا جائے گا اور کثرت اپنے ہی مقام پر آباد ہو جائے گا. اور ان میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی. اور میں ان کو افتائش بخشوں گا اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے. میں ان کو شوقت بخشوں گا اور وہ حقیر نہ ہوں گے. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا مان لیے بس برکت ہو. آئیے 17ویں آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیری زخموں سے شفا بخشوں گا. بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہمارا خدا جو محبت کرنے والا خدا، وہ خدا جس نے کائنات کو تخلیق کیا، وہ خدا جس کے فرمانے سے ہو جاتا ہے. اس سے کہا ہو جاتا، اب ہو گیا. خدا نے فرمایا اے روشنی ہو جاتا، روشنی ہو گئی. اب خدا جو فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے وہ خدا جو کائنات کا خالق ہے، جس نے کائنات کو تخلیق کیا، جس نے ہر ایک کائنات کی چیز کو بنایا، وہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیری زخموں سے شفا بخشوں گا. وہ خدا جو انسان کا خالق ہے، وہ خدا جس نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا. انسان چلنے لگا، انسان دیکھنے لگا، انسان جنبش کرنے لگا، انسان کام کرنے لگا، انسان کا ذہن اور شعور کام کرنے لگا. اور یہ انسان خدا سے محبت کرتا تھا اور پھر جب گناہ اس کی زندگی میں آیا یہ خدا سے جدا ہو گیا اور خدا سے جدا ہونے کے سبب سے
اب اس کے بدن میں تندرستی نہ رہی، یہ بیماریوں کا شکار ہو گیا اور اس کے بدن میں دکھ اور بیماری، تکلیف، مصیبتیں، پریشانیاں اور غم اور پریشانی بڑھتی گئی۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا جو خالق ہے، خدا جس نے بنایا، خدا جس نے تخلیق کیا، خدا جو کلام کا خدا ہے، خدا جس کے کلام میں قدرت ہے، خدا جس کے نام میں قدرت ہے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے وہی خدا یہ فرماتا ہے میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا دوں گا۔ عزیزو، آج جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ شفا پانے کے لیے، تندرستی حاصل کرنے کے لیے، صحت حاصل کرنے کے لیے وہ خدا کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں، لیکن شفا نہیں ہوتی، تندرستی نہیں ہوتی، اس لیے کہ تندرستی کوئی ڈاکٹر دے نہیں سکتا جب تک خدا تندرستی نہ بخشے۔ کوئی میڈیسن تندرست نہیں کر سکتی جب تک خدا تندرست نہ کرے۔ کوئی حکیم تندرست نہیں کر سکتا جب تک تندرستی خدا نہ بخشے۔ اور انسان ڈاکٹر کے علاوہ جادوگروں کے پاس جاتا تھا، پیروں فقیروں کے پاس جاتا تھا، ملنگوں کے پاس جاتا تھا، مزاروں کی طرف رخ کرتا تھا، لیکن جب خدا تندرستی نہ بخشے تو وہ تندرست نہیں ہو سکتا۔ بائبل مقدس میں یہ 30ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیری زخموں سے شفا بخشوں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں یہ بخشوں گا، لیکن جو جادوگر کی طرف جاتے ہیں ان کا دکھ اور بڑھتا ہے، ان کی مصیبتیں اور بڑھتی ہیں، ان کی بیماریاں اور بڑھتی ہیں، اس لیے کہ وہ خدا جو تندرستی دیتا ہے، وہ خدا جو شفا بخشتا ہے، وہ خدا جو بدنوں میں اپنی کامل تندرستی نازل کرتا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر آپ تندرستی پا نہیں سکتے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ڈاکٹروں کی طرف، حکیموں کی طرف، ہاسپٹل کی طرف اور مزاروں کی طرف، جادوگروں کے پاس اور غیر معبودوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ تندرست ہو جائے، ان کا بدن صحت مند ہو جائے، ان کے بدن سے بیماریاں جاتی رہیں۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جو تندرستی دے سکے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جو صحت بخش سکے۔ صحت مندی صرف اور صرف خدا بخش سکتا ہے۔ ہمارا خدا جو اپنی قدرت سے جو خلق کر سکتا ہے، جو انسان کو بنا سکتا ہے، جو انسان کے نظروں میں اپنا دم دے سکتا ہے اور اس کو جیتی جان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تندرست کر نہیں سکتا، کوئی اور شفا دے نہیں سکتا۔ جب تک خدا قادر، خدا تعلق، خدا ذوالجلال، خدا سے بڑھ شوقت ہے، خدا سے بڑھ جلال ہے، خدا جب تک شفا نہ دے کوئی شفا پا نہیں سکتا، کوئی شفا حاصل کر نہیں سکتا، کوئی تندرست ہو نہیں سکتا۔ خدا فرماتا ہے، خدا کہتا ہے کلام مقدس میں جب ہم یرمیا 30ویں باب کی 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا، میں پھر تجھے شفا بخشوں گا، میں پھر تجھے تندرستی بخشوں گا، میں پھر تیرے بدن میں غیر معمولی کام کروں گا۔ اور یہ کون فرماتا ہے؟ یہ وہ خدا فرماتا ہے جو بنا سکتا ہے، وہ خدا فرماتا ہے جو خلق کر سکتا ہے، یہ وہ فرماتا ہے جس میں قدرت ہے، اور یہ وہ فرماتا ہے جس کے کلام میں اس قدر قدرت ہے کہ وہ فرماتا ہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اور جو فرماتا ہے تو وہ جو کہ تنفس
تنفس نہیں رکھتے، متنفس ہو جاتے ہیں۔ وہ چونکہ 4 دن سے قبر کے اندر پڑا ہوا لاثر تھا، اس یسوع نے، اس خدا نے، اس خدا قادر نے، اس شفا دینے والے خدا نے اسے پکارا، اسے بلایا، اسے کہا آئے لاثر نکلا۔ تو بائبل یہ بیان کرتی ہے مردہ لاثر کے بدن میں جان آ گئی اور اس کے بدن کا ہر ایک نظام کام کرنے لگا، ہر ایک نظام بحال ہو گیا اور خدا نے اسے تندرستی بخش دی۔ اور جب وہ باہر نکلا تو مکمل طور پر تندرست ہے۔ خدا نے اپنے کلام سے اس کو تندرست کیا۔ اب وہ خدا فرماتا ہے میں تجھے تندرستی دوں گا، میں تجھے شفا دوں گا، میں تیرے زخموں کو اچھا کروں گا، میں تجھے اپنی قدرت سے، اپنی جلال سے، اپنی قوت سے، اپنے زور طاقت سے اور اپنے اس جلال سے جو میں ظاہر کرتا ہوں تو بدنوں میں تندرستی آتی ہے۔ اور بدن سے ہر ایک وہ مرض خطرہ علاج بھی کیوں نہ ہو، وہ مرض اس کی قدرت اور اس کے جلال سے بدن سے جاتا ہے۔ کیا سوچتے ہیں خدا کی لامحدود قدرت کو جانیے جو یہ فرماتا ہے میں پھر تجھے تندرستی، وہی تندرستی ہمیں بخش سکتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا دوں گا۔ وہ ہمیں تندرستی بخش سکتا ہے، اس میں قدرت ہے اور اسی کی قدرت سے انسان تندرست ہو سکتا ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا کا منصوبہ بنی نوع انسان کے لیے تندرستی ہے، اس کا منصوبہ بنی نوع انسان کے لیے صحت ہے، صحت مند وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور انسان صحت کو پانے کے لیے، تندرستی کو پانے کے لیے خدا کی طرف جب رجوع نہیں کرتا، وہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے، وہ پیروں اور فقیروں کے پاس جاتا ہے، اس کے بدن میں تندرستی نہیں ہوتی۔ اور خدا اسی اثنا میں یہ فرماتا ہے میں تجھے تندرستی دوں گا۔ کوئی دے نہیں سکتا، کسی میں قوت نہیں کہ تندرستی دے۔ خدا فرماتا ہے میں تجھے تندرستی دوں گا۔ میرے ساتھ دیکھیے عیسائیہ 19 باب کی 22 آیت، عیسائیہ 19 باب اور اس کی 22 آیت۔ عیسائیہ نبی کا صحیفہ 19 باب اور اس کی 22 آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے اور خدا مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا اور وہ خدا ان کی طرف رجوع لائیں گے اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے مصریوں کو مارے گا لیکن بنی اسرائیل کو شفا دے گا۔ ناراضوں کے لیے شفا نہیں، تندرستی کے لیے گناہ کو ترک کرنا۔ اور جب آپ مصری رہیں گے، گناہ کے انسان رہیں گے، گناہ میں زندگی بسر کریں گے اور گناہ کو نہ طرف کریں گے تو ایسی صورت میں تندرستی آپ کے لیے نہیں بلکہ ہلاکت اور موت ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیے دیکھیے عیسائیہ 19 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے خدا مصری کو مارے گا اور شفا بخشے گا اور وہ خدا کی طرف رجوع لائیں گے اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ مصری کو مارے گا دو دفعہ یہ لفظ آیا ہے کہ مصریوں کو مارے گا۔ اچھا اگر آپ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، آپ مصری ہیں، آپ خدا سے جدا ہیں، خدا کی آئین اور خدا کی راستے کے تحت زندگی نہیں بسر کرتے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے مصریوں کا خدا اور خدا کا مصریوں کا انداز کی زندگی کچھ اور انسان، مصریوں کا رہن سہن مختلف تھا، لیکن جیسا خدا فرماتا بنی اسرائیل
اسرائیل ویسا کرتے جو خدا کی آئین خدا کی ضابطے کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں. خدا ان کے لیے صحت کا ایک منصوبہ رکھتا ہے. خدا ان کے لیے تندرستی کے لیے ایک پلان رکھتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا مصریوں کو مارے گا لیکن ان کو شفا دے گا. کن کو؟ جو اس کے لوگ ہیں، جو گناہ کو ترک کرتے ہیں، جو بدی کو اور ناراضگی کو اپنی زندگی سے الگ کرتے ہیں، خدا کے پاس آتے ہیں، مسیح کی صلیب کے نیچے آ کر مسیح سے کہتے ہیں آئے مسیح مجھے معاف کر، میں نے گناہ کیا، اپنی ساری زندگی گناہ اور بدی میں نے گزار دی، اب میں تیرے پاس آیا ہوں، مجھے اپنے لہو سے دھو دے، مجھے پاک کر دے. میں پاک ہونے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ گناہ کے ساتھ نجات نہیں ہے، گناہ کے ساتھ صحت نہیں ہے، گناہ کے ساتھ تندرستی نہیں ہے. بدی اور بدی کی سوچوں کے ساتھ کامل صحت اور کامل تندرستی نہیں ہے. اب بہت سے لوگ ہیں جو تندرستی کو پانا چاہتے ہیں لیکن مسیح کے قدموں میں نہیں آتے، شافی کے پاس نہیں آتے. شفا پانے کے لیے شافی کے حضور آ کر اس کے حضور میں اپنے آپ کو گرا کر اس کے تابع ہو کر اس کے آئین اور ضابطے کے ماتحت نہیں ہوتے. شفا پانے کے لیے ڈاکٹر اس کے پاس جاتا ہے لیکن وہاں شفا نہیں ہے. میڈیسن دیتے ہیں ہائی پوٹینسی کی اور بڑی سے بڑی مہنگی ادویات استعمال کرتے ہیں لیکن جب خدا شفا نہیں بخشتا، دنیا کی کوئی میڈیسن آپ کو شفا نہیں دے سکتی، دنیا کا کوئی ہاسپٹل آپ کو شفا نہیں دے سکتا. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، خدا فرماتا ہے میں پھر تجھے تندرستی بخشوں گا اور تیرے زخموں کو شفا دوں گا. کس قدر عظیم خدا عظیم طور پر آپ کو بلاتا ہے کہ میں تجھے تندرستی دوں گا. تو تندرستی پانے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ تندرستی پانے کے لیے تیرا روح کس طرف ہے؟ تو ہلاکت کی طرف دوڑا جاتا ہے، جوش گرو کی طرف بھاگا چلا جاتا ہے تاکہ آتش جہنم بن جائے، آگ کا ایندھن بن جائے. لیکن خدا آپ کو بچانا چاہتا، اس کا آپ کے لیے ایک منصوبہ ہے اور اب فیصلہ آپ کا ہے. دو حیثیتیں ہیں، دو اقوام ہیں، بنی اسرائیل خدا کے بابرکت لوگ ہیں. خدا ان کو بیماریوں سے بچانے کا منصوبہ رکھتا ہے، لیکن مصری بھی ہے جو خدا سے جدا ہے، ان کے لیے وہ منصوبہ نہیں. زندگی کا منصوبہ بنی اسرائیل کے لیے ہے. میں نے گلزم سے اس سے ان کو پار کرا دیا، لیکن فرعون اور اس کی صفات کو بحر گلزم کے بیچ میں اس نے غرق کیا، اس لیے کہ ان کا خدا زندہ خدا نہ تھا. ان کا خدا وہ خدا نہیں جو کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک ہے اور جس نے اپنی قدرت سے اور اپنے جلال سے یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں بنائی ہیں. ان کی خدا مردہ ہوگا. ہم جس مسیح پر فخر کرتے ہیں جو ہمارا منجی ہے اور ہمارا شافی ہے. جب آپ کلام مقدس کو پڑھیں، اناجیل اربع یعنی متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، ان چاروں اناجیل میں آپ معجزات دیکھتے ہیں. یسوع مسیح صحت اور تندرستی بخشتا ہوا نظر آتا ہے. وہ بیماروں کو شفا دیتا ہوا ہمیں ملتا ہے اور اندھے کو پینا اس نے کیا، لنگڑوں کو اس نے چلنے کی قوت دی اور بہروں کو قوت سماعت بخشی اور مشقت جن کے اعضاء کام نہیں کرتے تھے ان کو اس نے مکمل طور پر تندرستی بخشی. اور وہ جنم کے لنگڑے جن کو کوئی شفا نہ دے سکتا تھا، مسیح اور اس کے وسیلہ سے شفا ہوئی اور وہ
شخص جو مفلوج تھا، جس کو اٹھا کر لایا گیا اور وہ چل نہیں سکتا تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے اسے تندرستی دی، اسے شفا بخشی۔ اور عزیزو، آپ بھی مسیح کے بغیر شفا پا نہیں سکتے۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، خدا فرماتا ہے میں تجھے شفا دوں گا، میں تجھے تندرستی دوں گا۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو بیماری، ایسی بیماری لاحق ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، آپ ایک کسی ایسے مرض کا شکار ہے جو ڈائگنوز بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کا بدن دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، دن بدن آپ نہیں ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن آپ کو دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہے، آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، مسیح کے پاس آئیں، جس میں قدرت ہے، جس میں قوت ہے کہ وہ آپ کو تندرستی بخشے۔ ریورنڈ پروفیسر ڈاکٹر الیاس یوسف کچھ نہیں کر سکتا، لیکن منجی یسوع آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ میں تو اس کا ایک ادنا سا آلہ کار ہوں، میں تو اس کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں قدرت ہے اور وہ آپ کو تندرستی بخش سکتا ہے۔ اور 2 اگست 1995 کو اس نے مجھے بھی اسکن کینسر سے شفا دی، اور وہ مرض جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہ تھا، جس کا علاج کسی میڈیسن میں نہ تھا، یسوع مسیح نے اپنے جلال سے، اپنی قدرت سے مجھے شفا بخشی، اس لیے کہ وہ شافی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس قدرت ہے، اس لیے کہ اس کے کلام میں قدرت ہے، اور وہ فرماتا ہے اور وہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، اور وہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے، مسیح نے فرمایا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، آپ ایمان کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ جب اس کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو شفا دیتے، اور وہ تو خود فرماتا ہے میں پھر تجھے تندرستی اور تیری زخموں سے شفا بخشوں گا۔ اب پھر لفظ استعمال ہوتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے پہلے بھی اس نے ہمارے لیے کام کیا، اور وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے بھلائی کے، رحمت کے، شفقت کے، محبت کے، اور اس نے ہمارے لیے کام کیا، ایک عظیم کام کیا کہ اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ کام اس نے کیا میری صحت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، میری تندرستی کے لیے اور آپ کی تندرستی کے لیے، کیونکہ یسایہ نبی بیان کرتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اس کی تسلیت سے، اس کی مصلوبیت سے، اس کی قربانی سے اور اس کی عظیم قربانی سے، اس کے کفارے سے میں نے اور آپ نے شفا پائی ہے۔ خدا نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو جو اسے عزیز ہے، جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس نے اس کو میری خاطر، آپ کی خاطر، ہماری صحت کی خاطر، ہماری تندرستی کی خاطر اس کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے کفارہ دیا، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یہ کام اس نے کیا، لیکن یہاں لکھا ہے میں پھر تجھے شفا دوں گا۔ اس نے اس وقت بھی ہمیں شفا دی ہے، گناہ سے مرض سے نجات بخشی ہے، ہماری روح کی صحت کے لیے کام کیا ہے، ہمارے بدن کی صحت کے لیے مسیح کے کفارے سے کام ہوا ہے، اور مسیح نے اپنی بشری خدمت کے دوران یہ ثابت کیا کہ وہ شافی ہے، اس نے ثابت کیا کہ وہی خدا قادر ہے، اس نے ثابت کیا کہ وہ بیماروں کو شفا دینے پر قدرت رکھتا ہے، اس نے ثابت کیا کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے، اس نے ثابت کیا کہ وہ خدا قانون سے بخشنے کے لیے آج بھی ہمارے درمیان کام کرتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے، اس کی قدرت آج بھی اسی طرح
کام کرتی ہے، آج وہ اپنے جلال سے معجزات کو ظہور میں لاتا ہے، آج بھی بندنوں کو توڑتا ہے، آج بھی جوؤں کو توڑتا ہے، اس میں قدرت ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں تندرستی پانے کے لیے کامل طور پر اس کی راہ پر نہیں چلتے۔ ایک شخص پرسوں یہاں پر آیا، اسے جوائنٹس سے تھا، جوائنٹس کے لیے وہ آیا کہ خدا نے اسے شفا دی، اور جب وہ آیا تو اس نے کہا میرے لیے دعا کرو۔ میں نے جب اس کے لیے دعا کی اور اس کے بعد میں نے اس کے یہاں ایک داغا تھا وہ کھینچا تھا، تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی اس سے فروئی ہوئی باہر نکلی، تو میں نے کہا یہ کیا ہے، اور میں نے خوب اس کو تبھی کی، اس لیے کہ لوگ تندرستی پانے کے لیے دم بھی کراتے ہیں، جادوگروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور مسیح کے پاس بھی آتے ہیں، اور یہ نامناسب رویہ ہے، اس سے کامل صحت اور تندرستی نہیں ہو سکتی۔ صحت اور تندرستی کا راز مسیح کے پاس آنا ہے، کلی طور پر آنا ہے، اپنے دھاگے تعویذ سے بے نیاز ہو کر آنا ہے، جادوگری کے اور ہر طرح کے افسون کا ذہن سے نکال کر آنا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو تندرستی کو پانا چاہتے ہیں لیکن تعویذ باندھے ہوتے ہیں، تندرستی کو پانا چاہتے ہیں لیکن دم ضرور کراتے ہیں، تندرستی پانا چاہتے ہیں، افسون گروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور مسیح کے پاس بھی آتے ہیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے تندرستی پانے کے لیے کامل طور پر مسیح کے پاس۔ عزیزو، اس طرح شفا نہیں ملتی۔ کل حیدرآباد سے ایک ڈاکٹر اپنی بیوی کو لے کر آیا، 3 سال سے بے اولاد یہ جوڑا تھا، اور اس جوڑے پر جب دعا کی، اب یہ ابھی سے غیر مسیح نہ تھا، یہ مسیحی جوڑا نہ تھا، غیر مسیح تھا، اور وہاں ان کا بہت آنند تھا، الٹرا ساؤنڈ کا اپنا سسٹم ہاسپٹل، لیکن غلام مسلمان اور ان کو کسی نے بتایا جو ان کا مریض تھا اس کو ہیپیٹائٹس سی تھا، اور اس نے اس ڈاکٹر کے زیر علاج تھا اور اس کو بتایا، تو جب اس کو بتایا تو وہ حیران ہو گیا، اس لیے کہ وہ رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ آپ کے اس اسٹیج پر ہے کہ صرف موت ہی اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ لیکن کسی نے اس مریض کو بتایا کہ یسوع مسیح بڑی قدرت کے ساتھ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں کام کرتا ہے، اور وہ حیدرآباد سے مریض یہاں پر آیا، اسے جمعے ہی کا دن تھا، جمعے کو ہماری سارا دن شفائیہ عبادات ہوتی ہیں، تو وہ 12 بجے سے 3 والی عبادت میں آیا، اور جب دعا کرائی واپس چلا گیا، اور واپس کیا تو خدا نے ان سے مکمل طور پر شفا یاد کر دیا تھا۔ پھر دوبارہ اسی لیب سے ٹیسٹ کرائے تو وہاں رزلٹ بالکل نارمل، سب رپورٹ نارمل، اور وہ ڈاکٹر کہنے لگا یہ یکایک کیا ہوا، ابھی پرسوں تک تو رپورٹ یہ تھی۔ اس نے کہا ہم چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں گئے اور خدا ان کے خادم ریورنڈ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف نے ہمارے لیے دعا کی، اور یسوع مسیح نے ہمیں شفا بخشی ہے، اور یہاں سے بروشر لے کر گئے تھے۔ یہ بروشر جو وہ لے کر گئے، انہوں نے اس ڈاکٹر کو یہ بروشر دکھایا، اور ڈاکٹر نے جب اس کے پیچھے خوشخبری پڑھا تو کہا کہ یہ مجھے دے دے، اور وہ ڈاکٹر کل آیا دعا کی، اس لیے کہ مسیح میں قدرت ہے، کوئی ڈاکٹر بھی اپنے لیے وہ کام نہیں کر سکتا جو کام یسوع مسیح سب کے لیے کر سکتا ہے۔ اور جب میں نے دعا تو خدا کے پاس انہوں نے خاتون تھی، اس نے یوں لپیٹا
اور میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا اور جب دعا کی خدا کی بات نے بتایا ریزسٹنس ہوئی تو میں نے دعا کے بعد اس سے کہا، میں نے کہا آپ کے پاس تعلیم؟ اس کے بعد جی، اس نے 1 منٹ میں وہ سارے اتارے اور رکھ دیے۔ جب سے میں نے کہا کہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان سے بے نیاز ہو کر ان کو اتار کر کامل ایمان مسیح یسوع پر رکھے، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اور ان تعویذوں کو اتارا اور یسوع مسیح پر کامل بھروسہ رکھا، اور جب وہ واپس گئی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، اور وہ چمک یہ تھی کہ اس نے مسیح سے اولاد کو پا لیا۔ اور مجھے یاد آیا کہ ہنہ بھی روتی ہوئی دعا کرتی ہوئی ہیکل میں نظر آئی۔ ایلی کاہن نے اسے دیکھا اور ایلی کاہن نے کہا، اس کو اس کے دل کی مراد کے پورا ہونے کا کہا، اور کہا سدا جا اسرائیل کا خدا تیرے دل کی مراد جو تو نے اسے مانگی ہے پوری کرے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے حنا کا چہرہ اداس نہ رہا بلکہ خوشی کے ساتھ شادمانی کے ساتھ اس چمک اور دمک کے ساتھ وہ واپس گئے اس ایمان کے ساتھ کہ خدا نے مجھے اولاد بخش دی ہے، اور اس ایمان سے جس ایمان کے ساتھ وہ اولاد کو لے کر گئی ہے اس ایمان سے خدا نے اولاد بخش دی۔ ہمارا خدا زندہ خدا نہ صرف ماضی میں بلکہ حال میں بھی ایسے معجزات کرتا ہے۔ اس میں یہ قدرت ہے، اور میں اس کی قدرت کو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی قدرت اس قدر لامحدود اور لاسانی ہے۔ امریکہ، UK، فرانس، جرمنی، ہالینڈ اور گلف کے ممالک سے لوگ موبائل پر دعا کراتے ہیں اور خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ UK میں ایک عورت جس کے 7 سال سے اولاد نہ تھی، اور جب اس نے دعا کرائی تو خدا نے اس کو بیٹا اور بیٹی بخشا ہے۔ خدا نے اسے دیے جڑواں بچے دے دی، اس لیے کہ قدرت ساری خدا میں ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے جو دعا اس کے لیے کی گئی اس دعا کو خدا قادر نے سنا، اور اس کی قدرت لامحدود ہے، اور اس لامحدود قدرت سے خدا نے UK میں کام کیا اور اس کو 2 بچے بخش دیے۔ امریکہ سے بھی ایک خاتون نے اسی طرح بتایا کہ خدا نے اس کو اولاد بخشی کئی سال کے گیپ کے بعد۔ گزشتہ اسی طرح دبئی میں ایک خاتون نے فون کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا اتنا وزن تھا سر پر، جب دعا کی تو وہ ریلیکس ہو گئی۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا خدا لامحدود قدرت کا مالک ہے، لامحدود قدرت سے جب آپ ایمان رکھتے ہیں خدا آپ کی زندگی میں قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ آپ کو صحت بھی دیتا ہے، آپ کی ہر ایک ضرورت کو جو اس کے جلال کے لیے ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ خدا کا کلام مقدس میں وہ کہتے ہیں میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ یہ حقیقت ہے۔ 4 دن پیشتر ایک شخص کا بائی پاس تھا، اس کے بیٹے نے کہا، کہنے لگا انکل میرے ابو کو آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے ہیں اور آج بائی پاس دعا کرو۔ جیسے اس نے کہا اس کے بعد میں نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کی۔ جو انٹرسیسر پریئر منسٹری ہے اس ٹیم کو بھی میں نے دیگر پاسٹرز کو بھی کہا، وہ بھی دعا کرتے رہے۔ اور جب آپریشن ہو گیا تو اس بچے نے دوبارہ مجھے فون کیا کہ میرے والد کا آپریشن ہو گیا۔ میں نے پھر اس کے لیے شکر گزاری کی دعا کی، خدا تو نے کام کیا ہے۔ اور نیکسٹ ڈے جب میں گیا تو ICU میں
جہاں پیشنٹ کو بھی اور اس کی بیوی اور بچوں کو بھی نہیں ملنے دیتے تھے، آئی سی یو میں وہ شخص تھا۔ اور وہاں پر میں نے اس آئی سی یو میں دیکھا کہ سبھی مریض ان کی یہ شرٹ نہیں ہے اور زخم ان کے ہیں لگے ہوئے، ان پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور آپریشن کر کے آئی سی یو میں رکھا۔ آئی سی یو میں اس کے لیے میں نے پھر دعا کی، اور جب میں باہر آیا تو اس کی بیوی بڑی خوش تھی، کہنے لگی کہ اس کے ساتھ جن کا آپریشن ہوا وہ ابھی ہوش میں بھی نہیں آیا، اور یہ ہوش میں آ گیا، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہ تھا اور خدا نے ان کے لیے کام نہ کیا، لیکن جس کے لیے شفاعت کی گئی خدا نے اس کے لیے کام کیا۔ اور اس کے بعد کل جب میں آئی سی یو میں دعا کر کے آیا، اس سے اگلے دن انہوں نے اس کو وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ پھر انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ وارڈ میں آ گیا ہے اور ابھی تک اس کے ساتھ کے وہی آئی سی یو میں ہے اور یہ وارڈ میں آ گیا ہے۔ تو کل جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا 2 دن پہلے جب میں نے دیکھے تو وہ زخم بھرے تھے، لیکن کل بالکل اس پر کوئی پٹی نہیں ہے اور زخم ایسے تھے جیسے بالکل کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ کلام میں نے وہاں پر دیا کہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ عزیزو، ہمارا خدا شفا بخشتا ہے، وہ زخموں کو منتقل کر دیتا ہے، لیکن ایسے بھی ہے جو خدا کے پاس نہ آئے، جنہوں نے دعا نہ کی، جنہوں نے شفاعت نہ کی، ابھی تک ہاسپٹل میں پڑے ہیں۔ اور اس خاتون نے، یعنی وہ بھی پاسٹر ہے، ان کی بیوی نے پھر بتایا اس لڑکی کو جو آنسوؤں سے رو رہی تھی، وہ اس لیے اس کا باپ بہت کرٹیکل کنڈیشن میں تھا اور اسی کے ساتھ تھا، لیکن یہ تو تندرست ہو گیا اور وہ ابھی تک کریٹیکل کنڈیشن میں۔ تو اس کو تعارف کرا رہی تھی، کہنے لگی کہ یہ ہے ہمارے پاسٹر جو دعا کرتے رہے اور خدا نے میرے شوہر کو شفا دی۔ اور اس خاتون کیا سوچا تھے اس لیے کہ وہ مسیح کے پاس نہ آئے، خدا زندہ خدا کے پاس نہ آئے، لیکن جو مسیح کے پاس آیا مسیح نے اس کو صحت اور تندرستی بخشی۔ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا دوں گا۔ میرے ساتھ دیکھیے یسایہ 7 باب اور اس کی 19ویں آیت، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 57 باب اور اس کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے، خدا فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، اور میں اسے صحت بخشوں گا۔ جو نزدیک ہے اس کو بھی میں ہی صحت بخشوں گا، جو دور ہے اس کو بھی میں ہی صحت بخشوں گا۔ کہاں آپ یہاں پر ہیں اور تو بھی خدا آپ کو صحت بخش سکتا ہے۔ آپ انگلینڈ، امریکہ یا دور دراز کے علاقوں میں ہیں اور ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آئے ہیں، خدا آپ کو صحت بخشتا ہے۔ میں دور اور نزدیک دونوں جگہوں پر صحت بخشتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے، خدا کا قول ہے، خدا کہتا ہے، خدا کا فرمان ہے کہ خواہ دور ہو یا نزدیک ہو میں ان کو صحت بخشوں گا، میں ان کو تندرستی دوں گا، میں ان کے بدنوں میں بیماری کو دور کر کے کامل صحت اور کامل شفا بخشوں گا۔ عزیزو، ہمارا خدا شافی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے اس کے 7 باب اس کی پہلی آیت، خدا کے کلام مقدس میں خدا کا منصوبہ تو ہے آپ کو شفا دے اور وہ اوپنلی کہتا ہے میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ اور پھر جب ہم حزقیہ 7 باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے جب میں اسرائیل کو شفا بخشنے کو تھا تو اسرائیل کی بدکرداری اور سامنے کی شرارت ظاہر ہوئی، کیونکہ وہ دغا کرتے ہیں۔ جو خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے اور جب وہ شفا دینا چاہتا ہے آپ کی شرارت ظاہر ہوتی ہے، آپ کی شفا رک جاتی ہے۔ ایسے بے شک کہ شفا آپ کے بدن سے رکے، آپ اپنے گناہ کا، اپنی دغا کا، اپنی ہیرا پھیری کا، آپ کی فراڈ کا، آپ کی بری سوچوں کا، آپ کی ناراضگی کا، آپ
آپ کے گناہوں کا، اپنے بدعمالیوں کا مسیح کے صلیب کے نیچے آ کر اقرار کرے کہ خدا میں گنہگار ہوں، میں نے ناراضگی سے زندگی گزاری ہے، میں تیری حضوری میں آج آیا ہوں، مجھے شفا دے۔ جب تک آپ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے، آپ کے بدن میں صحت اور تندرستی نہیں آ سکتی۔ تندرستی کے لیے، ابلیس سے چھٹکارے کے لیے، قانون رہائی کے لیے آپ کو اپنے گناہ سے نجات کی ضرورت ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ مسیح کے حضور آ کر کرے کہ مسیح میری زندگی میں یہ گناہ ہے، آپ چھپا بھی دیں۔ تو بائبل یہ بیان کرتی ہے جب خدا ان کو شفا دینے کو ہے تو ان کی شرارت ظاہر ہوئی۔ خدا کے سامنے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، آپ کا کوئی کام چھپ نہیں سکتا۔ آج خدا آپ سے فرماتا ہے میں پھر تجھے تندرستی بخشوں گا۔ تندرستی پانے کے لیے اپنی گناہ کا اقرار کرے، اپنی بدل بنا راستے کو چھوڑے تاکہ آپ کی شفا رک نہ جائے۔ بہت سے لوگوں کو خدا تو شفا دینا چاہتا ہے، لیکن ان کے گناہ عائد ہوتے ہیں، ان کی ناراضگی عائد ہوتی ہے، ان کی بدکرداری رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ شفا کے عمل میں آج رکاوٹ کو توڑ دیجیے، آج آ جائیے مسیح کے قدموں میں، جھک جائے اس کے حضور اور اس سے کہے کہ مسیح میں نے گناہ پر گناہ کیے، ناراضگی سے چلا، بدی اور ہر طرح کے برے خیالوں کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے۔ اے مسیح مجھے اپنے لہو سے دو بار پاک کر دے۔ اے مسیح میں تیرا اور عہد کرتا ہوں کہ جان دینے تک تیرا رہوں گا۔ یقینی طور پر آپ کے لیے شفا۔ مجھے اسکن کینسر تھا، ڈاکٹرز کہتے تھے کہ میں زندہ نہیں رہ سکتا 6 مہینے سے زیادہ۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ لمبی چل کا کینسر پیٹ کے اندر جا کر 6 مہینے میں اسے ختم کر دے گا، لیکن میں اس مسیح کے پاس آیا اس لیے کہ یہ خود وہ فرماتا ہے، خدا خود فرماتا ہے میں پھر تجھے تندرستی بخشوں گا اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ خدا نے مجھے پھر تندرستی بخشی، کینسر سے پہلے جیسا میں تندرست تھا، پھر خدا نے اسی طرح کامل صحت، کامل تندرستی بخش دی۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس کے قابل کر دیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ گناہ جب تک آپ کی زندگی میں رہتا ہے اس وقت تک شفا نہیں رہتی۔ اس لیے کہ یہاں پر دیکھیے اور اس کے ساتھ پہلیا جب اسرائیل کو شفا بخشنے کو تھا تو اسرائیل کی بدکرداری اور سامنے کی شرارت ظاہر ہوئی، کیونکہ وہ دغا کرتے ہیں۔ خدا شفا دینے کو ہے تو ان کی بدکرداری، ان کی شرارت سامنے آئی، شفا کو خدا روک لے گا۔ شفا اسرائیلیوں کے لیے ہے، شفا رحمت بازوں کے لیے ہے، شفا اس کے نام سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے یقینی اور 100% ہے، 100% ان کے لیے شفا، کامل شفا۔ اور جن برکات سے وہ محروم ہے خدا ان ساری برکتوں کو انہیں بخشتا ہے، لیکن گناہ کا جب اقرار کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا دیکھیے ہوشیہ 7 باب اس کے 7ویں آیت میں لکھا ہے، وہ سب کے سب تنور کی مارے بیٹھتے ہیں اور اپنی بادشاہ کو کھا جاتے ہیں، ان کے سب بادشاہ مارے گئے، ان میں کوئی بھی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے۔ خدا کہتا ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے۔ اگر آپ بیمار ہیں خدا سے دعا کرے، اور میں نے خدا سے دعا کی، میں نے کہا اب خدا میں اپنا دل، جان، بدن تجھے دیتا ہوں اور میں تیرا ہوں، اور اپنے گناہ سے اقرار کرتے کامل طور پر تیری راہ پر چلنے کے لیے میں تیرے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں، اور اب میں جیوں گا تو اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے جیوں گا، تیرے لیے زندگی گزاروں گا، اور اس صحت اور تندرستی کو جو تو مجھے بخشے اسے میں تیرے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ اب خدا نے اب 10.5 سال ہو گئے ہیں، خدا نے مجھے اسکن کینسر سے شفا دی، موت سے اس نے رہائی بخشی، اور زندگی اور کامل زندگی اور شادمانی بخشی ہے۔ اور
ترجیح آپ دیں گے خدا کر سکتا ہے۔ صحت مند ہونے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بیمار ہے تو اس سے دعا کرنا۔ آپ کے بدن میں تکلیف ہے، درد ہے، پریشانی ہے، آپ اس سے دعا کریں۔ لیکن آج بہت سے لوگ اس لیے شفا نہیں پاتے کہ وہ خود سے دعا نہیں کرتے۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ مر گئے لیکن انہوں نے مجھ سے دعا نہیں کی اور دعا کرتے تو میں پھر ان کو صحت بخشتا، میں پھر ان کو تندرستی بخشتا، میں پھر ان کو وہ برکتیں بخشتا۔ ہوشیار جے مبارک اور اس کی تیسری آیت کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا، میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ چوتھی تیسری آیت میں پڑھتا ہوں، ہوشیار جے مبارک تیسری آیت، میں نے بنی اسرائیل کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی، میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا، میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ عزیزو، خدا آپ کے بدن سے بیماری کے جوے کو اتارنے کے لیے آپ کو بلاتا ہے۔ خدا آپ کے بدن سے تندرستی اور بیماری کو دور کر کے آپ کے بدن میں تندرستی دینے کے لیے آپ کو بلاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے ان کو صحت بخشی۔ اگر خدا نے آپ کو صحت بخش دی ہے تو یہ جانے کہ خدا نے آپ کو صحت بخش دی ہے۔ ایک شخص اس کو ہیپیٹائٹس سی ہوا اور یہ بیماری ہوئی اور وہ ساری علامات بھی تھی، جس مرض تھی، اور جب یہ مرض ہوا تو وہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آیا، خدا نے اسے شفا دی۔ جب شفا دی تو ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر تو یہ ایمان ہی نہیں رکھتے نا، اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہو اور ٹھیک ہو جائے اور اتنے کم عرصے میں؟ تو اس نے کہا شاید آپ کی پہلی رپورٹ درست نہیں ہے، اور وہ شخص بھی یہی سوچنے لگا کہ شاید پہلی رپورٹ درست نہیں تھی۔ اور میں نے اسے کہا کہ مسیح نے آپ کو شفا دی، تو وہ کہنے لگا مجھے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ آپ کو تو سی تھا ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو خدا شفا دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ خدا نے شفا دی ہے۔ شیطان ان کے ذہن کو الجھا دیتا ہے تاکہ اس شفا پانے کے بعد یہ اپنے بدن کو اس کے جلال کے لیے وقف نہ کر دے۔ ان کے ذہنوں میں پرا گندگی لاتا ہے، ان کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ یہ نہ جانے کہ شفا خدا نے دی ہے۔ اور خدا فرماتا ہے میں نے ان کو صحت بخشی، میں نے ان کو شفا دی۔ تب جب وہ میرے پاس آئے میں نے ان پر اپنا فضل کیا، میں نے ان کے بدن سے بیماری کو دور کیا، میں نے ان کو شفا دی ہے۔ آئیے خدا کے پاس، وہ آج تک بیماری کے جوے کو ہٹا کر آپ کو قانون سے اور تندرستی بخشنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکا لیں۔ آپ کے بدن میں کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، آئیے مسجد کے پاس ایمان دے اور بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ آرام آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو پھر تندرستی دینا چاہتا ہے، وہ پھر آپ کے بدن میں صحت اور تندرستی بخشنا چاہتا ہے۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے آئی محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں علیم ہوں اور دل کا فروزن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔
آج وہ بلاتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بیماری کے جوئے سے رہائی پائیں اور مسجد کے ثابت ہو جائے, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. آج جو چاہتے ہیں کہ خدا تو مجھے تندرستی بخش, اے خدا تو مجھے صحت بخش. آج جو چاہتے ہیں اے خدا مجھے اولاد بخش, اے خدا مجھے برکت بخش. آپ جو تجھ میں اس سے چاہتے ہیں, اگر ابلیس کے قبضے میں ہے مری روحیں آپ کو ستاتی ہیں, آپ کو تنگ کرتی ہے, آپ کے بدن میں دکھ کو لاتی ہے, آ جائیے اس کے بعد کہ خدا مجھے آزادی بخش. جو بے اولاد ہے آپ کو چاہتے ہیں, آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو تندرستی دے, اس کے قدموں میں آئے. عزیزوں, خدا چاہتا, آج کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے جوئے کو اتار دے اور میں تیرا جوا چاہتا ہوں. آج کتنے لوگ ہیں جو مسیح کے فرمانبردار بننا چاہتے ہیں, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور آج اس سے وہ برکات کو لے لیں جو اس نے آپ کے لیے رکھی ہے. وہ آپ کے لیے عظیم منصوبے رکھتا ہے. آپ کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر لیجیے. جب وہ شفا بخشنے کو تھا ان کی شرارت ظاہر ہوئی. شرارت کے ساتھ شفا نہیں پا سکتے, گناہ اور بدی کے ساتھ شفا نہیں پا سکتے. ہم مسیح چاہتا شفا پائے, اور شفا پانے کے لیے آپ کو مسجد کے تابع ہونا, شفا پانے کے لیے آپ اپنے گناہ سے اقرار کرنا لازم ہے. آپ بڑے عرصے سے بیماری سے شفا نہیں پا رہے تو سبب کیا تھا؟ گناہ. آج اس گناہ کو چھوڑ دیجیے. جو باہر گلی میں کھڑے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ کو اوپر کر لیتے, اور جو ابھی تک بیٹھے ہیں آپ مسیح کے پاس آ کر شادمانی کو لے لیجیے اور کھڑے ہوں. میرے پیچھے کہیے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں, تو بھائی میں ایمان رکھتا ہوں اور بہن بھی ایمان رکھتی ہوں. آئیے تیرا شکر ہو تو مجھ سے پیار کرتا ہوں, اور اس محبت میں تو نے میرا کفارہ دیا, اور تو میرے لیے عظیم منصوبہ رکھتا ہے کہ میں پھر تجھے تندرستی بخشوں گا. آئیے میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں, تیری حضور آ کر عہد کرتا ہوں کہ چاند میرے پاس تیرا وفادار ہوں اور ہمیشہ تیری راہوں پر چلوں گا. اب ہم خالق مالک چندہ خداوند اس وقت ان زندگی کو جنہوں نے تیرے حضور آ کر اقرار کیا اور عہد کیا ہے کہ ہمیشہ تیرے ساتھ چلیں گے, اے خداوند تیری برکت ہمیشہ ان کا رہے, اور اے خداوند ان کے بدن صحت مند اور تندرست رہے. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں. جب آپ یہ دو مانتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یس مسیح کے وسیلہ سے شفایہ عبادات ہوتی ہیں, آپ عبادات ہوتی ہیں. چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے بارے میں اور ان عبادات سے متعلق معلومات چاہتے ہیں تو آپ چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے بانی اور چیئرمین ریورنڈ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف سے موبائل پر رابطہ کر سکتے ہیں. موبائل کا نمبر ڈائل کیجیے 030025982124. چرچ آف لیونگ کرائسٹ کا ٹیلی فون نمبر جو کراچی سے باہر ہے وہ پہلے کراچی کا کوڈ ملائیں 021 اور اس کے بعد ڈائل کیجیے 589647. چرچ آف لیونگ کرائسٹ کا پتہ نوٹ کیجیے. آپ روحانی والیدی اور برکات کے لیے, شفا کے لیے اور کامل صحت کے لیے ان عبادات میں آئیں اور شفا پائیں. چرچ آف لیونگ کرائسٹ کا پتہ ہے پلاٹ نمبر 748 گلی نمبر 6 سیکٹر B کشمیر کالونی کراچی. خداوند یقیناً آپ کو برکات بخشے گا جس طرح مجھے یعنی ریورنڈ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو خداوند اسکن کینسر سے شفا دی. خداوند آپ کو بھی
شفا بخشے گا. خواہ مرض لا علاج ہی کیوں نہ ہو، خدا علاج کر سکتا ہے. مسیح کے قدموں میں آئے، وہ آپ کو کامل صحت اور تندرستی بخشے.